مہمانوں کی آمد کو ہمارے لیے بابرکت فرمائے اور ان کے قدموں کے طفیل ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور اللہ ان طلباء کے حفظ کی خوشی کے اندر آنے والے سمجھنے کو قبول فرمائے۔ یہ بڑی مبارک مجلس اور اللہ نے یہ دن ہم کو دکھائے، اس پورے علاقے برار کے اندر وہ دن بھی گزرے ہیں، پورے علاقے کے اندر کوئی مکمل حافظ نہیں ملتا تھا۔ آج اللہ نے دعوت اور مدارس کی برکت سے گھر گھر حفاظ کرام پیدا فرما دیے۔ اس وقت اس سال سینکڑوں بچوں نے حفظ قرآن کر چکے ہیں، اور ابھی جلسوں کی تعداد باقی ہے، نہ معلوم اور کتنے باقی ہیں۔ ویسے ہمارے برار کے اندر بڑے بڑے 90 مدارس جہاں ابتدا سے لے کر انتہائی تک مکمل تعلیم ہوتی ہے، وہاں سے فارغین، وہاں سے وفات، ان کی تعداد الگ۔ پورے برار کے اندر 2200 ساڑھے 2200 کل مسجدیں ہیں چاروں ضلعوں کے اندر، لیکن اللہ کا احسان ہے کہ مکاتب کی تعداد 3300 کچھ، اور اس میں اکثر وہ مکاتب ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمارے نوجوان علماء، حفاظ، ائمہ اپنی تن من دھن کی بازی لگا کر امت کے نونہال بچوں اور بچیوں کو تعلیم قرآن سے آراستہ کر رہے ہیں اور تجوید کے ساتھ پڑھا رہے ہیں۔ قانون، ضوابط، مخارج، وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے آیت پڑھ کر ایک ایک حرف اور ایک ایک حرف کی ساری صفات کو بیان کرتے ہیں۔ ایسی عمدہ تعلیم ان مکاتب کے اندر دی جا رہی ہے۔ اب یہی مکتب لے لو آپ، ہمارے حافظ سعید صاحب اور ان کے رفقا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، کہ ان کے مکتب میں سینکڑوں بچے پڑھ رہے ہیں اور بچیاں بھی پڑھ رہی ہیں، اور اللہ جزائے خیر دے ان کو کہ ماحول کے حالات سے واقف ہو کر مردوں کے لیے تو مساجد ہیں، جمعے کے بیانات ہیں اور مواقع ہیں، یہ تو کچھ نہ کچھ اپنے ایمان کی حفاظت اعمال کے کرنے کا شوق پیدا کر لیتے ہیں، لیکن وہ بڑی عمر کی ہمارے مائیں بہنیں یہ بالکل گھروں میں پھنسی ہوئی ہیں، اور ماحول زمانہ نے ان کو دین سے محروم کر رکھا ہے۔ تو ان کی فکر کے اندر بھی انہوں نے بڑی ہماری ماں بہنوں کے لیے جو پردہ نشین ہوتی ہیں ان کے لیے مکتب کا انتظام کیا ہے، جس کا ظہر سے لے کر عصر تک ان کا پروگرام ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اور بنات کے مدارس، مکاتب پورے برار کے اندر بے حساب ہے، جس میں فارغات جو بخاری پڑھ کر نکل رہی ہیں، حافظہ بن کر نکل رہی ہیں، ان کی تعداد علیحدہ ہے۔ بہرحال انشاءاللہ اس وقت آپ حضرات کے سامنے ہمارے بڑے بڑے علماء کرام موجود ہیں، اکابر امت، آپ کو انہی سے استفادہ کرنا ہے۔ مجھے تو چونکہ مجبور آدمی، معذور آدمی ہوں، اور کل پورے ضلع کا مشورہ بھی ہے اور رات ہی میں وہاں پر پہنچنا ہوتا ہے، اس لیے مجھے تو سفر کرنا ہے، اس لیے مجھے نالائق کی وجہ سے آپ کے اس پروگرام کے درمیان بھی خلل واقع ہوا ہے۔ اللہ مجھے معاف فرمائے، آپ بھی معاف فرما دیں۔ ان بزرگوں سے بھی بڑی لجاجت کے ساتھ معافی کا خواستگار ہوں، اس لیے آپ حضرات پورے جب تک کہ پروگرام کی دعا نہ ہو جائے، سبھی حضرات اطمینان سے طالب بن کر ان حضرات کی باتوں کو سنتے رہیں اور اپنی زندگیوں کے بدلنے کے فیصلے کریں۔ ہماری ساری کی ساری زندگی سنت شریعت کے مطابق ہو، کامل دین پر چلتی ہوئی ہماری زندگی گزر رہی ہے، تاکہ ہم بھی کامیاب بنیں، دیندار بنیں، ہماری اولاد ہماری گودوں کے اندر دیندار بنیں، مائیں بہنیں اپنے گھروں کے دین کے ماحول کو قائم کریں، بچوں کی تربیت کر کے گھر بھی ایک مدرسہ اور دارالعلوم بن جائے، اور زمین پر چلنے والے مسلمانوں کے بچے بچیاں فرشتوں کے طریقے سے اور معاشرت اسلامی سے مزین ہو کر چمکتے ہوئے
دنیا کی ضلالت و جہالت اور گمراہی کو دور کرنے کا ذریعہ اور سبب بنے۔ لہذا انشاءاللہ اگر آپ توجہ سے غور سے سنیں گے اور اپنی زندگی کے بدلنے کی نیت کر لو گے تو بہت نفع ہوگا۔ اور آئندہ آنے والے مبارک گھڑیاں رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے، تو اس مبارک مہینے کے اندر اپنے آپ کو عبادت اور دعوت دونوں میں مصروف رکھیں۔ ایک طرف عبادت بھی ہو، دوسری طرف دعوت کے میدانوں کے اندر چل پھر کر امت کے ایک ایک فرد کو احکام خداوندی کی طرف اور سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ کرنے کی محنت بھی کرتے رہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ حضرت محترم اپنا بہت قیمتی وقت لے کر کے ہمارے حضرت امیر برار حضرت مولانا سید محمود علی صاحب مظاہری دامت برکاتہ العالیہ محتوی مدرسہ دارالعلوم امان الاسلام عبداللہ، آپ کی آمد ہمارے درمیان، آپ کا یہ خوبصورت آپ کی نصیحت آموز گفتگو ہمارے لیے باعث اعزاز ہے۔ ہم حضرت کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے اس اسٹیج پر استاد الاساتذہ حضرت محترم حضرت مولانا شعیب صاحب کرنجوی دامت برکاتہ العالیہ محتوی مدرسہ قوت الاسلام کرنج گجرات، آپ کی بھی آمد ہے، ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ تمام لوگوں سے گزارش کریں گے آپ تشریف رکھیں۔ ایک ہندوستان کی بڑی شخصیت جو ان دنوں پورے ہندوستان میں اپنے خوبصورت انداز سے بیشتر اجلاس میں اور یوٹیوب کے ذریعے سے نوجوانوں کے دلوں پر دستک دیتی ہے، میری مراد ہے ہندوستان کے مشہور عالم دین حضرت مولانا مفتی محمد فیروز خان صاحب قاسمی، محتمی مدرسہ دارالعلوم فرقانیہ امراوتی بانی۔ میں آپ تمام سے گزارش کروں گا جو گیٹ کے جانب احباب ہے وہ فوراً اندر بیٹھ جائیے تاکہ ہمارا یہ جلسہ چلتا رہے اور اپنے پائے تکمیل تک سکون اطمینان کے ساتھ پہنچ جائیں۔ بقیہ لوگوں سے گزارش کریں گے، بڑی تعداد میں چند طلبہ ہمارے درمیان میں ہیں جو خوبصورت پروگرام لے کر کے آپ کے درمیان میں آئیں گے۔ آئیے دوستو اگلا پروگرام پیش کرتے ہیں۔ ان فارغین حفاظ سے گزارش کریں گے یہ برائے کرم اپنے نشست گاہوں کی طرف تشریف لے جائیں تاکہ معصوم طلبہ ہمارے درمیان خوبصورت پروگرام پیش کر سکیں۔ حضرت مولانا شعیب صاحب کرنجوی دامت برکاتہ العالیہ کے بیشتر شاگردین حضرات یہاں موجود ہیں۔ استاد محترم حافظ احمد صاحب اشاعتی، حضرت مولانا نعیم صاحب اشاعتی، حضرت مولانا حافظ عبدالمجید صاحب امراوتی، اسی طریقے سے حضرت مولانا حافظ سلیم صاحب دارالعلوم سہوری اور دیگر علماء کرام، حضرت مولانا مفتی حضرت مولانا قاری ساجد صاحب محتمی مدرسہ لیلبنان فیض وستانوی امراوتی۔ آئیے حضرات محترم اگلا پروگرام پیش کریں گے آپ کے درمیان میں ترانے کے لیے رمیسہ ام ہانی گزارش کریں گے یہ اپنا خوبصورت ترانہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتائیں کیا تمہیں ہم مرتبہ میرے مدرسے کا ہے رشتہ پیار آقا سے جڑا میرے مدرسے کا۔ بتائیں کیا تمہیں ہم مرتبہ میرے مدرسے کا ہے رشتہ پیار آقا
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.